امریکہ، ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ اپنے تقریباً عروج پر پہنچ چکی ہے۔ تابڑ توڑ حملے کیے جا رہے ہیں۔ ایران شاید پہلا ملک ہے جو اسرائیل کو اور امریکہ کو اتنا ٹف ٹائم دے رہا ہے، اور اس کے تازہ حملوں کے اندر اسرائیل میں بڑے پیمانے پر تباہی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس وجہ سے اسرائیل کے اندر کافی ہنگامہ آرائی ہے۔ لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، ان کے جو حفاظتی بنکرز انہوں نے بنائے تھے وہ سارا کچھ ختم ہو چکا ہے، مطلب ان کے اندر سپیس نہیں رہی۔ اسی طرح ان کو کئی اپنے ایئرپورٹس بند کرنا پڑ رہے ہیں۔ تو سیم سچویشن کچھ ایسی ایران کے اندر بھی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے نا وہ جوابی حملے کی وجہ سے اب تک کچھ 1400 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں، کافی اہم کمانڈرز بھی ان کے شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ ساری تازہ ترین اس وقت صورتحال چل رہی ہے، لیکن اس ساری صورتحال میں اب پاکستان کہاں سٹینڈ کرتا ہے، ہمیں اس پہلو کو دیکھنا ہے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ پاکستان کی معاشی پوزیشن کیا ہے اور پاکستان اس سے آگے کس سمت کے اندر جا سکتا ہے۔ یہ سارے وہ پہلو ہیں جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ تو میں امی افتخار اور آپ ہمارے سی نیوز ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ساتھ تو اپنی بات کا ڈیٹیل سے آغاز کرتے ہیں۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے فیصلہ کن لمحات آ چکے ہیں کہ پاکستان کو اپنے اہم ترین فیصلے جو ہے نا وہ لینے ہیں، اور یہ سارا ڈیپینڈ کرتا ہے اس حکومت کے اوپر، فیلڈ مارشل عاصم منیر کے اوپر اور تھنک ٹینکس کے اوپر، کہ کیا وہ یہ بڑے فیصلے اور اہم ترین فیصلے ان لمحات کو کیش کرنے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب تک پاکستان نے جو اس جنگ کے حوالے سے پالیسی اختیار کی وہ بڑی کامیاب ہے۔ سفارتکاری کی جو پالیسی چلا رہے ہیں، ہماری جو اس کے اندر فارن پالیسی ہے، اٹ از کوائٹ سکسیسفل، کہ ہم نے بڑی عقل و دانش کے ساتھ ساری مسلم دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو، ساتھ ساتھ امریکہ ان کو بھی انگیج کیا، وہ سارے معاملات کو ہم نے ہینڈل کیا، اور دنیا بھی اس کا اعتراف کر رہی ہے۔ یہ اس کو کس طرح سے کیش کرنا ہے، یہ صورتحال کس طرح سے جو ہے نا وہ اپنے حق کے اندر کرنی ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ ہم اس وقت خاص طور پہ جب سے ہم نے انڈیا کو ایک تابڑ توڑ جواب دیا، اس کے بعد سے ہماری پوزیشن کوائٹ ڈیفرنٹ ہے۔ ہم فوجی طاقت، پاکستان فوجی طاقت بن کر سامنے آیا ہے۔ یہ ساری مسلم دنیا کے اوپر بھی آشکار ہو چکا ہے، اور باقی کی ریسٹ آف دا ورلڈ ہے وہ بھی اس چیز کو مانتی ہے۔ ایوے نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ فیلڈ مارشل کو تلاش کرے، ان کی تعریفیں کریں، یا شہباز شریف کو تلاش کرے، ان کی تعریفیں کریں۔ جو فوجی جہاں تک بات تھی اس کے اندر ہم نے اپنا جو مین پہلو ہے اس کو ثابت کر دیا، ہم نے دنیا کو دکھا دیا کہ اس طرح سے جواب ہم دے سکتے ہیں۔ ایک ایٹامک پاور بھی ہے، اس حوالے سے ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے، اور محفوظ ترین ہمارے پاس اور ایک بڑا میزائل پروگرام بھی ہے۔ فضائیہ کا کوئی جوڑ نہیں ہے، بھرپور طریقے سے وہ ہر صورتحال کا سامنا کرنے کی سکت رکھتی ہے، طاقت رکھتی ہے، اور اس کا ثبوت ابھی بھی دیا ہم نے افغانستان کے اندر بھی۔ اب ان کے جو ٹی ٹی پی کے اور دوسرے رہنما ہیں، جو افغان رجیم کے لوگ ہیں، وہ پناہ گاہیں تلاش کر رہے ہیں، صوبے چھوڑ رہے ہیں، ہیلی کاپٹرز کی تصاویریں سامنے آ رہی ہیں جن کے ذریعے وہ صرف فضائی حملوں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ڈیمانڈ حالانکہ ہماری ایک ہے کہ ہم اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال مت کرنے دیں، تاکہ ہمارے خلاف کسی طرح کا کوئی معاملہ نہ بنے۔ تو ہمیں چونکہ دہشت گردی کا سامنا ہے، فتنہ الخارج ادھر انڈیا اور یہ ساری گیم بھی کرتے ہیں، تو ان ساری صورتحال سے جس طرح سے ہم نے برد آزما ہے، ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان کین فیس اٹ، اور یہ دنیا کو بھی واضح نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کس پوزیشن کے اندر کھڑا ہے۔ یہی وہ پہلو ہیں جو اس وقت شہباز شریف، ان کی حکومت، پھر اسی طرح جو فوج کا سیٹ اپ ہے، جو فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب ہیں، اب ان لمحات میں لا کھڑا کیا ہے کہ وی آر ریڈی ٹو پریپیئر ڈسیسو رول۔ اہم ترین لمحات ہیں، اور ان کے اندر ہم کتنا بڑا جو ہے نا وہ کردار ادا کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ لیکن دوسرا پہلو ہمارا انتہائی ویک ہے، جس کا اتنا ہی مضبوط ہونا ضروری ہے جتنا کہ پاکستان کا فوجی طاقت ہونا ضروری ہے، اور وہ ہے ہمارا معاشی پہلو۔ معیشت ہماری کہاں پر کھڑی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ بڑی امیدیں تھیں، اب تک 2 سال حکومت کر چکے شہباز شریف صاحب، اور اگر پچھلا ان کا 1 سال اس کو انکلوڈ کیا جائے تو 3 سال ہو سکتے ہیں۔ کہتے ہیں بار بار کہ مجھے ڈیفالٹ کی صورت کے اندر پاکستان ملا، کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن ہم نے سخت فیصلے کیے اور یہ ڈیفالٹ کی صورتحال بچ گئی۔ لیکن
جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان سے وی کانٹ ڈینائی، ان کو ہم انکار نہیں کر سکتے. جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے. کہ ہمارا جو سارے کا سارا جو اس وقت معیشت کا کنسیپٹ ہے، ٹھیک، وہ کافی ڈاواں ڈول ہے، اس کو ہمیں سنبھالنے کی ضرورت ہے. اور بڑی امید تھی کہ نواز شریف صاحب کی رہنمائی کے اندر اسحاق ڈار ساتھ موجود ہیں، اسی طرح دوسری معاشی ٹیم ہے، ہم سنبھل جائیں گے. مختلف ممالک کے جو دورے ہیں شہباز شریف صاحب نے ہنگامی طور پر وہ کیے، ٹھیک، لیکن اس کے باوجود ہم ملک میں جو انویسٹمنٹ ہے اس کو لانے میں ناکام رہے. ہماری جو معیشت ہے وہ IMF اس کے معاہدے کے اندر جکڑی ہوئی ہے، اور صورتحال جو ہے وہ ڈے بائی ڈے بہتر ہونے کی بجائے وہ کافی جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تیل اور بجلی کی قیمتیں جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہی ہیں. 3 سال کی مسلسل کوششوں کے باوجود جو ہے وہ بیرون ملک سے سرمایہ کاری آنے کا فی الحال کوئی امکان نظر نہیں آ رہا. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. ملازمت پیشہ افراد پر ٹیکسوں کا بوجھ اس قدر بڑھ چکا ہے کہ ان کی آمدنی 10 سال پہلے جتنی رہ گئی ہے. تعمیراتی شعبہ جو 20 سے زیادہ شعبوں کا انجن ہے، اس پر اتنا ٹیکس لگ چکا ہے کہ کسی سرمایہ کار کو اس شعبے میں اب دلچسپی نہیں رہی. اسی طرح صنعت کار اپنے بزنس دوسرے ملکوں میں شفٹ کر رہے ہیں. ہماری آدھے سے زیادہ انڈسٹری بند پڑی ہے. تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے، کیونکہ فوجی طاقت کے ساتھ ساتھ اگر ہم معاشی طاقت، ہمارے یہاں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فوجی طاقت ہیں، طیارے سیل ہو جائیں گے، فوجی معاہدے ہو جائیں گے دنیا کے ساتھ، ہماری معیشت بھی اس کو فائدہ ملے گا. تو ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنی معیشت خود مضبوط کرنا پڑے گی. اس کے بغیر حاصل یہ ساری جد و جہد جو ہے اس کا کچھ حاصل نہیں ہوگا. اور یہ وہ اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ فیصلہ کن لمحات سامنے آ چکے ہیں کہ اس حکومت کو، ان تھنک ٹینکس کو فیصلہ کن جو ہے نا وہ لمحات کو کیش کرنے کی ضرورت ہے. دنیا اس وقت ہل کے رہ گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے. عرب ممالک جو سیف ترین، محفوظ ترین ممالک تھے وہ ہل چکے ہیں. سیاحت کا مرکز تھے، اب سیاحت دوسرے ممالک تلاش کر رہے ہیں. مصر، کویت، ابوظہبی، دبئی، سعودی عربیہ تک، یہ سارے کے سارے ممالک اس وقت انتہائی ڈسٹربنگ پوزیشن کے اندر ہے. ایران جو وعدے کرتا تھا، جو باتیں کرتا تھا، اس نے کر کے دکھا دیا. ابنائے حمز بند ہونے کی وجہ سے معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو چکے ہیں. حتیٰ کہ ٹرمپ بھی اس کے اوپر بکھلاہٹ کا شکار ہے. انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. کہتا کہ جناب مجھے یہاں پہ آگ بھی پھینکنا پڑی تو میں تب بھی جو ہے نا اس کو کھلاؤں گا. کبھی روس، چین اور برطانیہ کو دعوت دیتا ہے، کبھی کچھ مختلف قسم کے یو ٹرن لیتا ہے. تو اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کا رول انتہائی اہم ہے، بشرطے کہ ہم ان فیصلہ کن لمحات کو یوز کرنا جانتے ہوں، سنبھالنا جانتے ہوں. ہماری معیشت جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، جس کی ہمیں سب سے بڑی پوزیشن جو ہے نا پرابلمز کا ہمیں سامنا ہے اس وقت. ہماری عزت دنیا کے اندر، وزیر اعظم ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب، ان کی جبیاں اور دوسرے ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ کس طرح سے ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یہ سارا کچھ ہے. لیکن ہمارا جو اصل پرابلم ہے، قرضے، اتنا قرضہ ہم لے چکے ہیں کہ وہ قرضہ اب ہمارے سر پڑا ہوا ہے. قرضے پر قرضے لے رہے ہیں. IMF کی کڑی شرائط ہماری سکڑتی معیشت کی پاؤں کی زنجیر بنی ہوئی ہیں. ہماری آدھی سے زیادہ صنعتیں جو ہے نا وہ بند پڑی ہیں. یہ وہ صورتحال ہے جو پاکستان کو انتہائی مشکل کی طرف لے جا رہی ہے. تو اس کے لیے ضروری ہوگا، بہت ضروری ہوگا، ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ملک کا دفاع مضبوط رکھنا ہے تو اس کے لیے مضبوط معیشت ناگزیر ہے. جب تک معیشت ناگزیر ہوگی اس وقت تک ہمارا کام نہیں بنے گا. ایک مثال ایک ضمن کے اندر لے سکتے ہیں کہ سوویت یونین سینکڑوں ایٹمی ہتھیاروں کے باوجود معیشت کی تباہی کی وجہ سے زمین بوس ہو گیا تھا. یہ تاریخ ہے اور بڑی تلخ تاریخ ہے کہ اس کے پاس سینکڑوں ایٹمی ہتھیار تھے. جو لوگ اس اینگل سے سوچتے ہیں انہیں اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جوہری توانائی کی کمی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود چونکہ معیشت کمزور تھی وہ زمین بوس ہو گیا. دفاع کو مضبوط رکھنے، فوج کو جدید اور دنیا کے مقابل بنانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان کی جو مضبوط دفاعی ساکھ ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے صحت مند معیشت ازحد ضروری ہے. یہی وہ وقت ہے جس میں شہباز شریف
نے فیصلہ کن اور فیصلہ ساز کردار ادا کرنا ہے، اور اس وقت انہیں چونکہ 2 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور وہ فیصلہ کن لمحہ آ چکا ہے کہ معیشت میں بدلاؤ آئے، عوام کی قربانیاں دے دے کر تھک چکے، انہیں کوئی ریلیف ملے گا تو حکومت کامیاب تصور ہوگی، ورنہ اسے ناکامی تصور کیا جائے گا۔ حالیہ دنوں کے اندر بھی جو تیل میں اچانک اتنا بڑا اضافہ کرنا پڑا، تیل کی آمد کے باوجود وہ IMF کی کڑی شرط تھی، اس کو ہم نے پورا کیا۔ عوام سے ان چیزوں کو چھپانے سے کچھ نہیں بنے گا، فیصلہ کرنے کی طاقت ہونی چاہیے اور اس فیصلے کے اوپر ڈٹ جانے کی جو ہے نا وہ طاقت ہونی چاہیے، اور یہ اب وقت آ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، ملاقات ہوتی اگلے ویڈیو کے